الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، بھائیو، اسلام اور ایمان کس قدر ضروری ہے، اہم ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے 2-3 جمعہ سے کیا جا رہا ہے. دین اسلام وہ عظیم دولت ہے جس کے بغیر کسی کی نجات نہیں. قیامت کے دن نجات اسی کو ملے گی جس کے پاس ایمان ہو. ایمان کسے کہتے ہیں اس کا ذکر بھی گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا گیا کہ نبی کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے ان حقائق کو مان لینا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل، ہمارے حواس سے اوجھل اور ہماری عقل سے ورا، ان سب چیزوں کو نبی کے کہنے پر مان لینے کا نام ایمان ہے. دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. آدمی جب دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. جیسے ہم سورج کو دیکھ کر کہیں کہ میں سورج پر ایمان لاتا ہوں، یہ لغو بات ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد کسی چیز کو ماننا وہ تو ظاہر بات ہے، عقل کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے ہی. اس کے اندر ایمان کی کیا بات ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ اندیکھی چیزوں کو مانے، اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کے احکام کو ماننا، آخرت کو تسلیم کرنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، حساب پر، کتاب پر، جنت پر، دوزخ پر ایمان لانا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان. اس لیے کہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، لیکن نبی نے آ کر بتایا، ہم نے اس کو قبول کیا، اور نبی کی نبوت پر اللہ دلائل قائم کر دیتے ہیں، اس کی سچائی پر، اس کی صداقت پر، اس کی امانت پر، اس کی دیانت پر. اب وہ جو ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ اتنا سچا ہے، اتنا امانت دار ہے، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ حساب اور کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ آخرت آنے والی ہے. تو نبی کے ان باتوں کے بتانے پر جو آدمی ان کو قبول کر لیتا ہے اس کا نام ہے ایمان. آج لوگوں کا ایمان مختلف وجوہات سے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو شکوک ہیں، شبہات ہیں. کوئی اللہ میں شک و شبہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کے احکام میں شک و شبہ کر رہا ہے، کوئی آخرت کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو گیا ہے، حساب اور کتاب کے سلسلے میں شک و شبے کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے مختلف چیزوں پر ایسے تبصرے اور ایسی باتیں کہہ کر
لوگوں کے دلوں کو، دماغوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں نے اس سے تاثر لیا اور اس طرح کی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایسی صورت میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جب کسی آدمی کو کسی بات میں کوئی شک ہو جائے، یا شک تو نہ ہوا لیکن وسوسہ پیدا ہو گیا، شیطان شک و شبے تک لے جانے کے لیے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس میں آ کے کہتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کیسا پیدا ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے۔ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ آپ پھر جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ پھر وہ آپ کے ذہن میں شبہ ڈالتا ہے کہ اللہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اب یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا۔ ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ان کے والدین کو، ان کے والدین کو، ان سب کو اوپر سے پیدائش کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اللہ کہاں سے پیدا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شبہ ڈالتا ہے، شبہ لانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ جب تم میں سے کسی آدمی کو یہ مرحلہ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ لے اور پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں، آپ کی پناہ میں مجھ کو لے لیجئے، شیطان مردود مجھ کو بہکا رہا ہے۔ یہ ہے طریقہ کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو دیکھو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے سے پھر بات آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آدمی نے وسوسے کو قبول کر لیا، اچھا ایسا ہے کیا، یہ دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں دل میں بات بیٹھ گئی، دل میں بات بیٹھی، اب آگے کے مرحلے میں شبہ پیدا ہو جائے گا، شک پیدا ہو جائے گا، اور شک آتے ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ شک کا کوئی جوڑ نہیں۔ جب شک آ جائے گا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اب یہاں آدمی کو کیا چاہیے؟ اللہ کی پناہ لینا اور شیطان سے یوں کہنا کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں تیری بات کو قبول کرنے والا نہیں۔ یہ ہے انسان اپنے آپ کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ اگر اس کی بات قبول کر لے گا وہیں سے شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی عجیب ہے، عجیب مرحلے ہیں اس کے بہکانے کے، عجیب ترکیبیں ہیں اس کے بہکانے کی، مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے بہکاتا ہے۔ عام لوگوں کو تو اس طرح بہکاتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا، تم کہاں سے پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ کہاں سے پیدا ہوئے، اللہ کہاں سے پیدا ہوا۔ جو عالم لوگ ہوتے ہیں ان کو دوسرے انداز سے بہکاتا ہے۔ اسے کہ علماء تو اس کا جواب دے لیتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل بات نہ تھی، ان کو ان کے لب و لہجے میں، ان کو ان کے انداز پر بہکانے اور بے ایمان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اپنے زمانے میں سید الطائفہ یعنی اولیاء اللہ کے سردار کہلاتے تھے، بہت اونچا مقام تھا ان کا۔ ان کو ایک بار دل میں یہ آیا کہ شیطان سے ملنا چاہیے، اگر میری ملاقات شیطان سے ہو جائے تو میں اس کو ایک سوال کروں گا، سوال یہ کروں گا کہ جب تجھے اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر، تو آخر تو نے اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ بھئی تو اللہ کو جانتا تھا، تیرے پاس علم موجود تھا، آسمانوں پہ رہتا تھا،
سجدوں پہ سجدے کرتا تھا، چپے چپے پہ سجدہ کر دیا، لیکن ایک سجدہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، تو آخر کون سی چیز ایسی تھی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یہ مجھے بہت تعجب ہے تیرے اوپر۔ وہ کہتے تھے کہ شیطان اگر میرے سے ملے کبھی تو میں اس سے ضرور یہ سوال کروں۔ خیر زمانہ گزرتا رہا، ایک بار مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے جنید بغدادی، تو ایک بوڑھا سا آدمی سامنے آیا، تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کون ہے؟ سامنے ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی بڑی آرزو تمنا آپ کو تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ شیطان ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ارے بھائی ٹھیک ہے، مجھے ملنے کی آرزو تھی تو تجھے ایک سوال میں کرنا چاہتا تھا، میرے سوال کا ذرا جواب دے دینا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے تجھے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کر، تو آخر کون سی بات رکاوٹ کی پیدا ہو گئی تھی کہ تو نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا؟ اللہ کی جلالت تجھے معلوم، اللہ کی عظمت تجھے معلوم، علم تیرے پاس موجود، سب کچھ تیرے پاس موجود، اور تو اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا زاہد تھا، چپے چپے پہ تو نے سجدے کیے، لیکن اللہ کا حکم آیا اسجدوا لی آدم، تو آخر کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ یہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے تیرے اوپر۔ تو شیطان نے عجیب انداز سے جواب دیا، اس نے کہا کہ جنید مجھے تمہارا سوال سن کر شرم آ رہی ہے۔ کہنے لگا جنید تمہارا سوال سن کر مجھے شرم آ رہی ہے، ذرا آپ ہی سوچو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے کیا مشرکانہ سوال کر دیا؟ آپ مجھے مشرک بنانا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر یا جواب سن کر میں تو خود سٹ پٹا گیا، چکر کھا گیا، جواب بننی پڑ رہا تھا، ایسے انداز سے اس نے میرے سامنے بات کی، میں خود چکر میں پڑ گیا۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا اس شیطان سے یہ پوچھو حکم کس کا تھا، اس کو پوچھو حکم کس کا تھا؟ جب اللہ کا حکم ہے تو شرک کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات کو ماننے کا نام ہی تو دراصل سب کچھ ہے۔ یہ تو نے اپنے طور سے سمجھ لیا یا اپنے طور سے ایک نکتہ نکال لیا، اس سے پوچھ لینا کہ اللہ کا جب حکم آیا تھا تو اللہ کے حکم کو ٹالنے کی کیا وجہ ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، وہاں سے وہ ہوا ہو گیا اور پھر نظر نہیں آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ہر ایک کو الگ الگ انداز سے بہکاتا ہے، بڑوں کو بڑوں کے انداز سے بہکاتا ہے، چھوٹوں کو چھوٹوں کے انداز سے بہکاتا ہے، اور علماء کو علماء کے انداز سے بہکاتا ہے، مشائخ کو مشائخ کے انداز سے بہکاتا ہے۔ یہ اس کا ایک فن ہے، شیطان کا فن ہی ہے تلبیس۔ تلبیس کے معنی کیا؟ حق کو باطل میں لپیٹنا، حق کو باطل سے ملا دینا، اچھے کو برے سے ملانا، یہ اس کا کام ہے، اس کا فن ہے۔ تو بہرحال بھائیو، بتانا یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری۔ اس راہ میں مشکلات پیش آئے، اس راہ میں تنگیاں پیش آئے، کھانے میں کمی ہو جائے، مصیبتیں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، لیکن ایمان ایسا مضبوط ہو کہ آدمی ان ساری چیزوں سے ٹکر لے لے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیا حال تھا ان کا، کیسی کیسی مشکلات پیش آئی، کن کن حالات سے ان کو گزارا گیا، لیکن وہ کیسے جمے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو آقا تھا حضرت بلال حبشی غلام تھے، حبشے کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے،
موٹے ڈھاٹے آدمی تھے. ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ ان کو عرب کی اس تپتی ہوئی گرمی میں چٹان کے اوپر لٹا دیتا. گرم گرم چٹان، وہ بھی عرب کی سخت ترین گرمی، اور وہاں چٹان ہو. کیا حال ہوتا ہے انسان کا. کسی کو اگر موقع ملا ہو، نوبت آئی ہو، ذرا وہاں کبھی نیچے چل کے دیکھ لے کیا حال ہوتا ہے. ایک دفعہ مجھے ایسی نوبت آ گئی تھی، حج کے یا عمرے کے موقع پر مسجد عائشہ گیا، اور وہاں پر جو ہے استنجا خانے کی طرف جانا تھا. چپل کسی نے ادھر ادھر کر دیے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، مل نہیں رہا تھا. تو مسجد کے پاس سے بیت الخلا جہاں بنے ہوئے ہیں تھوڑا سا فاصلہ ہے، یہاں سے سمجھو کہ وہاں تک جانے کی نوبت آ گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے ہوش اڑ رہے تھے. ایسی گرمی، تپتی ہوئی گرمی، اور تھوڑا سا اتنا چلنے کے بعد پیروں کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کے اوپر آبیلے آ گئے. آپ اندازہ کیجئے 1-2 منٹ کے قصے میں یہ حال. تو حضرت بلال حبشی کو چٹان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے بھی ایک چٹان رکھ دیتا تھا، گرم گرم چٹان، اور پھر اوپر سے کھڑے ہو کے دباتا تھا ان کو. لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان پہ ہوتا تھا اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اسی کی صدائیں بلند کرتے چلے جاتے تھے. یہ تھا ان کے ایمان کا حال، ان کے ایمان کی مضبوطی کا حال. حضرت خباب ابن الارت کا نام سنا ہوگا، بڑے صحابہ میں شامل ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، کیا اے خباب، تمہارے ساتھ تو بڑے واقعات پیش آئے ہیں، بڑی آزمائشوں سے تم کو گزارا گیا ہے، ذرا اپنا حال بتاؤ کہ اس زمانے میں تمہارے ساتھ کیا کیا گیا. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر اٹھا کے ان کو دکھائی. کمر کو دیکھا تو اس کا حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی. انہوں نے کہا یہ حال ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا. پوری کمر داغوں سے بھری ہوئی تھی اور اس میں سے گوشت نکل گیا تھا. داغ در داغ، داغ در داغ کی وجہ سے گوشت ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی. انہوں نے کہا مجھے ایسا ستایا گیا، ایسا پریشان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ میں اللہ احد ہی کہتا رہا، لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہا، اس کے اندر کوئی کمی آنے میں نہیں دی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مشہور صحابہ میں سے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو ایک مہم پہ بھیجا گیا تھا، جہاد کی مہم پر، اور کافروں نے، عیسائی کافروں نے ان کو پکڑ لیا تھا، اور ان کو بھی اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے یا ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان سب کو پکڑ لیا گیا، لے جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہارے یہاں سے چھٹکارا پانے کی ایک ہی سبیل ہے کہ تم سب کے سب ایمان چھوڑ دو، اسلام سے توبہ کر لو اور دین عیسوی میں داخل ہو جاؤ. اگر تم دین عیسوی کو قبول کر لیتے ہو، ایمان کو اپنے چھوڑ دیتے ہو، محمد سے تم بری ہو جاتے ہو، تو پھر تو تمہارے لیے یہاں انعام ہوگا، اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو کبھی ہونے کا نہیں، تم جو چاہے کر لو ہمارے ساتھ. ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، روزانہ پٹائی ہوتی تھی، روزانہ تنگیوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، اور عجیب عجیب طریقے پر ان کو ستایا جاتا تھا. کئی دنوں تک قید میں رکھ کر سزائیں دینے کے بعد ایک دن بادشاہ نے حکم دیا، آرڈر جاری کیا
اپنے خادموں کو کہ آگ جلاؤ اور ایک بڑا سا برتن رکھو اور اس کے اندر تیل ڈالو، تیل ڈال کر آگ میں اس کو تپاؤ اور گرم کرو۔ چنانچہ خادموں نے چولہا جلایا، برتن رکھا، بہت بڑا برتن جس میں کئی آدمیوں کو ڈالا جا سکے، اتنا بڑا برتن، اور پھر اس کے اندر تیل ڈالا گیا اور آگ جلا کر اس کو گرم کیا گیا۔ کھولتا ہوا جب وہ جو ہے جوش مارنے لگا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان آدمیوں کو پکڑ کے لاؤ جو قید میں ہیں۔ قید سے ان کو باہر لایا گیا، جہاں پر وہ چولہا اور وہ تیل پک رہا تھا، حکم دیا کہ ایک آدمی کو اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ کیا حال ہوا ہوگا اندازہ کر لیجئے، جیسے آپ نے کبھی کباب کو تلا ہو، کباب کو پکایا ہو، تیل پک رہا ہو، اس کے اندر کباب داخل کیا تو کیسا کباب جل کے خاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر آدمی کو ڈالتے ہی تیل کے اندر وہ پک کر کباب بن گیا۔ سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں، عبداللہ بن حذافہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرے کو حکم دیا، پھر تیسرے کو حکم دیا۔ جب یہ سلسلہ جاری تھا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید ان کا دل تھوڑا سا نرم پڑ گیا ہے، اب یہ میری بات قبول کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اس لیے اب ان کو میں بولوں گا کہ ایمان چھوڑ دو تو یہ چھوڑ دے گا۔ میری تدبیر کامیاب ہو گئی، میں تو یہی چاہ رہا تھا ان کو ڈراؤں، ان کو گھبراہٹ میں ڈالوں، ان کو وحشت ناکی میں مبتلا کروں، اب تو یہ ڈر گئے ہیں اور رو رہے ہیں، اب میں ان سے کہوں گا ایمان چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، عیسائیت قبول کر لو تو قبول کر لیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہا رونے کا کیا فائدہ، اب تو تم کو ڈر ہو کے رونا آ رہا ہے، میری بات قبول کر لو، تمہارے ساتھ اعزاز کا اکرام کا معاملہ کروں گا، تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا بادشاہ آپ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، میں ڈر کے نہیں رو رہا ہوں، یہ منظر دیکھ کر میں کہیں خوف نہیں کھا گیا ہوں، میں اپنے ایمان کو چھوڑنے راضی نہیں ہو گیا ہوں، میں ڈر کے مارے نہیں رو رہا ہوں۔ پوچھا کہ پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر کے بعد میرا بھی نمبر آئے گا اور مجھے اس میں داخل کر دیا جائے گا اور میں جل جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اگر کئی جانیں ہوتی تو کئی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دیتا، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، ایک جان چلی جائے گی تو پھر کون سی جان اللہ پر قربان کروں؟ بھائیو یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ ایمان پر ایسی استقامت، ان کے سامنے پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا تھا لیکن ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آ سکتا تھا۔ سمندر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صفت کو بدل ڈالے لیکن حضرات کے ایمان کے اندر رتی برابر کمزوری کبھی نہیں آ سکتی تھی، ایسے جمے ہوئے ہوتے تھے۔ حالات تو ان کے لیے ہمارے سے زیادہ پیدا ہوئے، ہم سے زیادہ مصیبتیں ان کو آئی، ہم سے زیادہ پریشانیاں ان کو آئی۔ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے آرام کے لیے اسباب نہیں تھے۔ آج بتائیے کہ کون ایسا ہے جس کے پاس کئی جوڑے کپڑے نہیں؟ صحابہ کے حالات میں بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ جو نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک ہی ایک کپڑا ہوتا تھا اور کسی کا کپڑا تو اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ پورا بدن اس کا ڈھکتا ہی نہ تھا، اور جن کے پاس کپڑا ہوتا تھا وہ گانٹھی یہاں باندھ لیتے تھے، یعنی اپنے گردن کے اوپر گانٹھی باندھ لیتے تھے تاکہ کھل نہ جائے کپڑا۔ اور پیچھے جو عورتیں نماز کو آتی تھی ان کو حکم دیا جاتا تھا مرد سجدے سے اٹھ کر جب تک ٹھیک نہ بیٹھ جائیں عورتیں اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا سطر کھل جائے، عورتوں کی نظر پڑ جائے۔ اللہ اکبر! اندازہ کر لو کھانے میں کمی،
پینے میں کبھی کئی دنوں کا فاقہ، بلکہ ایک جہاد کا موقع تو ایسا آیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد کی مہم پہ گئے ہیں اور ان کے پاس کھجور ہیں۔ جو سردار تھے، امیر تھے، انہوں نے چند دنوں کے بعد اعلان کر دیا کہ بھائی کھجوریں بہت کم رہ گئی ہیں، اس لیے اب 2-4 کھجور نہیں ملیں گے بلکہ ایک کھجور ملے گی، اور جو کھجور تم کھاؤ اس کی گٹھلیاں جمع کرو، پھینکو مت۔ چنانچہ ایک کھجور دیا جاتا تھا ایک صحابی کو، صبح میں 1 کھجور، شام میں 1 کھجور، وہی کھانا، وہی پینا، وہی سب کچھ ان کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کھجور جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو جو گٹھلیاں جمع ہو گئی تھی ان گٹھلیوں کو حکم دیا امیر لشکر نے کہ وہی گٹھلیاں چوس لیا کرو، اب کھانے کے لیے 1 کھجور بھی نہیں ملے۔ اس حالت میں جا کر ان حضرات نے جہاد کیا، انہوں نے جہاد کیا۔ آج ہم کھا کر، پی کر، آرام سے رہ کر، ٹھانٹ سے رہ کر ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جہاد کرنا کتنا بڑا کام ہے، جان جوکوں میں ڈالنا ہے، زخم کھانا ہے، مصیبتیں برداشت کرنا ہے، ہر وقت خطرہ ہی خطرہ سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، کب آئے کوئی تیر کہیں زخمی کر دے، کب اٹھے کوئی تلوار میری گردن کو جدا کر دے، یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن نماز تک ہم نہیں پڑھتے، آرام سے، ٹھاٹ سے۔ اور آج مسجدیں بھی کیسی کشادہ اور کیسی راحت والی، یہاں دیکھو زمین کیسی اچھی ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، بہت سی مسجدوں کے اندر اے سی چلتا ہوا نظر آئے گا، بہت آرام اور سکون کے ساتھ مسجدوں کا یہاں پر سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد بہت چھوٹی، اور اگر ہاتھ اوپر کو ایسا اٹھا لے تو چھت کو ہاتھ لگ جائے، اتنی چھوٹی سی مسجد تھی، نہ اس کے اندر پنکھے تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، نہ لائٹ موجود تھی، نہ قالین موجود تھی، نیچے مٹی کے اوپر نماز پڑھی جاتی۔ یہ حال تھا، لیکن نمازی بڑے پیارے، اوصاف حجازی والے، ان کا دین بڑا نکھرا ہوا، ایمان بڑا مضبوط، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ان کے ایمان کے اندر کوئی جنبش نہ پیدا ہوتی تھی۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ بھائیو، آج ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم موجودہ حالات میں، موجودہ مسائل میں، موجودہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے سامان پیدا کریں۔ ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، ان کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، ہم کو قرآن کا کچھ حصہ معلوم ہو، حدیث بھی ہم کو معلوم ہو، صحابہ کی سیرت بھی معلوم ہو، نبی کا اسوہ بھی معلوم ہو، نبی کی زندگی کے احوال بھی ہم کو معلوم ہو۔ ان کو جب ہم پڑھیں گے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، ایمان کے اندر جماؤ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ انہی چیزوں نے حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی ایمان کے اندر استقامت پیدا کر دی۔ قرآن انہوں نے پڑھا تھا، حدیث انہوں نے پڑھی تھی، سیرت نبوی انہوں نے سنی تھی، سیرت نبی کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کے ایمانوں کے اندر تر و تازگی پیدا ہو گئی، مضبوطی پیدا ہو گئی، جماؤ پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور علم دین حاصل کریں، سیرت نبوی پڑھا کریں، سیرت صحابہ کا درس لیا کریں، اس سے ہمارے ایمانوں کے اندر مضبوطی آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ جہاں پر ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے جو ہمارے ایمان پر اعتراض کرتا ہو، جو نبی پر اعتراض کرتا ہو۔ کسی غیر مسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جانا، اس کے بعد آنا، اس کی باتیں سننا، کبھی وہ اللہ کے نبی پر، کبھی دین اسلام پر، اور کبھی قرآن پر اعتراضات کرنے لگے، اور ایسی چیزیں ہمارے دل کے اندر گھس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ خطرہ ہو، کبھی نہ کبھی ایمان نکل جائے۔ اس کے بارے میں
پہلی اور دوسری مجلس کے اندر گفتگو کر چکا ہوں، کافروں کی باتوں سے کیسے ایمان کھونے والے ایمان کھو دیے۔ عبد الماجد دریابادی کا قصہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، جو بڑا حیرت انگیز اور بڑا ہی عبرت خیز ہے، ان سب کو یاد کیجیے۔ اس لیے بری صحبتوں سے بچنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنا، دینداروں کی مجلسوں میں بیٹھنا، دین کی باتیں کرنا، دین کی باتیں سننا اور ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں بار بار دل میں دماغ میں اجاگر کرتے چلے جانا، اس سے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یزید بن ہارون ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے دل کے اندر سختی محسوس کی، بڑھاپے کا عالم تھا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بھائی مجھے حسن بصری کی خدمت میں لے کے چلو۔ اب دیکھو ایک بزرگ ایک اور بزرگ کی خدمت میں جا رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ جا کر وہاں حضرت حسن بصری سے کہتے ہیں مجھے اپنے دل کے اندر سختی معلوم ہو رہی ہے، علاج کر دیجیے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حسن بصری نے فرمایا بیٹھے، اس کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کر ڈالا۔ قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، بہت دیر تک پڑھتے رہے، اور یہ بھی روتے رہے اور وہ بھی روتے رہے۔ قرآن ان کو سمجھ میں آتا تھا، ان کی زبان عربی زبان تھی، قرآن پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد حسن بصری نے اپنے تلاوت کو ختم کیا تو حضرت یزید بن ہارون نے فرمایا الحمدللہ، دل کا سارا غبار نکل گیا۔ آج ہم لوگ کسی اہل اللہ کی مجلس میں نہیں جاتے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے اور جا کر ان کی گفتگو نہیں سنتے، وہاں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ایمان کو بچانے، ایمان کی حفاظت کے لیے اہل اللہ کی صحبت ایک بہت ہی اکثیر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی پابندی سے دعا پڑھتا ہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، جو آدمی پابندی سے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا معمول رکھے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا یہ دعا پڑھا کرے، یاد ہو تو پڑھیں، یاد نہیں تو دوسرے سے سیکھ لیں۔ قرآن کریم کے اندر تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے پہلے ہی رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یہ دعا پڑھنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو تین باتیں میں نے عرض کی، ایک تو یہ ہے کہ قرآن حدیث کا علم، دوسری بات میں نے عرض کی کہ اہل اللہ کی صحبت، اور تیسری بات میں نے کی اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ اس ماحول میں، ان حالات میں میرے ایمان کو بھی بچا لیجئے، میرے بچوں کے ایمان کو بچا لیجئے، میری بیوی کے ایمان کو بچا لیجئے، میرے ماں باپ کے ایمان کو بچا لیجئے، میری نسلوں کے ایمان کو بچا لیجئے۔ یہ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ دعا کی برکت سے ایمان صحیح سلامت رہے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔